يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ المائدہ کا دوسرا رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، تو غسل کر لو، دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، یعنی اپنے چہروں کو دھو لو یا اپنے چہروں کو غسل دے دو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنی رجل کو یعنی اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک ان کو دھو لو۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کر لیا، یعنی ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ اسی آیت کو بنیاد بنا کر اور حضرت علی بن ابی طالب کی ایک دفعہ کے واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے پاؤں کا مسح کرنا شروع کر دیا، لیکن ائمہ کرام کے مطابق یہ غلط ہے، یہ اس کا حکم نہیں ہے، حکم اس کو دھونے کا ہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جی۔ تو یہ غسل کے فرائض ہیں جو کہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، باقی جو ہیں وہ سنتیں ہیں جس کو ہم جس طرح سے بھی پیار اور محبت سے کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی طرح ہمیں اجر دیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور جب تم ہو، کنتم کا مطلب ہونا، جنوباً، جنابت کی حالت میں، فطہروا، تو اپنے آپ کو پاک کرو یعنی غسل کر لیا کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ، اور جب تم مرض کے عالم میں ہو، بیمار ہو، او علی سفرٍ، یا سفر کے عالم میں ہو، او جاء احد منکم، اور اگر تم میں سے کوئی آئے، من الغائط، ٹوائلٹ میں سے، حاجت ضروری سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا جب تم عورتوں سے ملو، فلم تجدوا ماء، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو، فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، صعیداً، کس کے ساتھ؟ مٹی کے ساتھ۔ کیسی مٹی؟ طیباً، جو پاک ہو۔ فامسحوا، تو پھر کیا کرو؟ تم مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، منہ، اس کے ساتھ، یعنی اب باقی جو ہم پانی کے ساتھ فرائض انجام دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام نمازوں کے ساتھ وضو کو فریش کیا کرتے تھے، یعنی اگر ان کا وضو ہوتا بھی تو وہ دوبارہ وضو کرتے، لیکن فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جرابوں پر مسح کیا اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھول کر ایسا نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر قصدن کیا ہے، یعنی اب ہم ایک وضو سے جتنی نمازیں چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اگر وہ وضو قائم ہو تو، یعنی اگر آپ نے صبح کی نماز کے اندر وضو کیا اور اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ اگر آپ 5 نمازوں میں وہ وضو کا اخراج نہیں ہوا تو آپ 5 نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو تازہ کریں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک اجازت ملی کہ ہم ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ما یرید اللہ، اور اللہ نہیں چاہتا ہے، لیجعل علیکم من حرج، کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف قائم کرے، جعل کا مطلب بنانا، ولیکن یرید، لیکن وہ یہ چاہتا ہے، یطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم، اور پورا کرے، نعمتہ، اپنی نعمتوں کو، علیکم، تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، انہیں یاد کیا کرو، علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر کی، ومیثاقہ، اور اس کے وہ میثاق کو بھی، الذی واثقکم،
جس کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا تھا، اپنے آپ کو باندھا تھا بھی جس کے ساتھ۔ کب کیا کہا تھا؟ اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا سمعنا واتانا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ قائم للہ، اللہ کی خاطر۔ کس کے اوپر؟ قوامین کا مطلب ہوتا ہے راہ راست پر چلنے والوں کے اندر شامل ہو جاؤ، اس اللہ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر راہ راست پر چلنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کس کا مطلب؟ انصاف۔ ولا یجرمنکم، اور ہرگز یہ بات تمہیں آمادہ نہ کر دے، شنآن، کیا کہ دشمنی، قوم، کسی قوم کی، علی، کسی قوم کے اوپر، یعنی اگر کوئی تمہاری دشمنی ہے، اللہ تعدلو، کہ تم خلاف عدل ہو جاؤ، تم حد کو کراس کر جاؤ۔ یہ پہلے بھی رکوع 1 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکے اور یہاں پر دہرایا جا رہا ہے۔ عدلو، انصاف قائم کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، کیونکہ یہ انصاف تقویٰ کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ اور کن کے ساتھ؟ وعملوا الصالحات، اور جو وہ نیک عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ، لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت عظیم اجر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر کی، اذ ہما، جب پکا ارادہ کر بیٹھے تھے، ہما کا مطلب پکا ارادہ، ڈٹرمنٹ تھے، قوم، وہ قوم، ان یبسطوا، اور پھر انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے تھے، یعنی وہ کام کی تکمیل کرنا ہی چاہتے تھے، علیکم، تمہارے اوپر، ایدیہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھا ہی دیا تھا، فکفا، لیکن اللہ نے روک دیا، کف کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، انکم، تم تک پہنچنے سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کے اوپر ہی توکل کرتے ہیں کون؟ مومنین۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 11، اس کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ 3 روایات اس کے سلسلے میں آتی ہیں۔ نمبر 1، ایک بہت مشہور واقعہ جو ہم ہمیشہ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب آپ سایہ دار درختوں کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اٹھا کر ایک درخت کے ساتھ لگا دیے، اور ایک عرابی نے آ کر آپ کی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا، آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ 3 دفعہ اس نے کہا، 3 دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ عز و جل۔ تو پھر اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر پڑی، آپ نے صحابہ کو آواز دی، وہ آ گئے اور سارا واقعہ بیان کیا، لیکن آپ نے اس اعرابی سے بدلہ نہ لیا، یعنی اس کا ہاتھ پہنچ ہی چکا تھا لیکن اللہ نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جب یہودیوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کھانے کے اندر زہر ملا کر دی تاکہ آپ کھائیں اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچے، تو اللہ نے آپ کو اطلاع دی اور آپ بچ گئے۔ تو دوسری روایت یہ ہے، اور تیسری روایت ہے کعب بن اشرف اور اس کے یہودی ساتھیوں نے اپنے گھر میں بلا کر آپ کو صدمہ پہنچانا چاہا تھا۔ آپ عامری لوگوں کی دیت لینے گئے تھے بنو نزیر قبیلے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو باتوں میں لگائیں گے، اور کچھ لوگوں کو اوپر کھڑا کیا کہ چکی کا پتھر والا پارٹ جو ہے وہ اوپر سے آپ کے اوپر گرا دیں اور آپ ہلاک ہو جائیں خدا نخواستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستے میں ہی اس کی اطلاع دے دی اور آپ واپس چلے گئے، اور ان کی خباثت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنا وہ نعمت آپ کو بیان کر رہے ہیں
کہ جب ان کے ہاتھ آپ تک تقریباً پہنچنے ہی والے تھے تو ہم نے کیسے ان کو روکا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ظالموں کے خلاف اپنی پناہ میں رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي